بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 36 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ادغامات، مضاعف، صرف صغیر اور ابواب۔ ادغامات کا مطلب یہ ہے کہ کن صیغوں کے اندر ہم نے ادغام کیا ہے اور کس قاعدے کے تحت ہم نے ادغام کیا ہے۔ چونکہ ہم پہلے ہفت اقسام میں سے جس قسم کے بھی قواعد پڑھتے رہے ہیں، اس کے آخر کے اندر ہم تعلیل شدہ صیغوں کو بھی پڑھتے تھے۔ چونکہ یہاں پر ادغامات کی بحث ہے کہ کہاں پر ہم نے ادغام کیا اور کہاں نہیں کیا، تو اس لیے جن صیغوں کے اندر ادغام ہوا ہے قواعد کے تحت، سب سے پہلے وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مضاعف سے صرف صغیر پڑھیں گے، اور آخر میں ابواب کو بھی پڑھیں گے کہ کن ابواب سے مضاعف آتا ہے اور کن سے مضاعف نہیں آتا۔ تو آئیے ادغامات سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ ادغامات، سب سے پہلا صیغہ ہے ذبّ۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معلوم، ثلاثی مجرد، باب نصارہ مضاعف ثلاثی۔ صیغے کے اندر ادغام کیسے ہوا؟ اصل میں ذبب بروزن فعل تھا۔ کلمہ میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئے اور پہلے کا ماقبل متحرک تھا، تو مدہ کے قاعدے سے پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو ذبّ بروزن فعل ہو گیا۔ دوسرا صیغہ ہے یذب۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معلوم، ثلاثی مجرد، باب نصارہ مضاعف ثلاثی۔ قاعدہ کون سا جاری ہوا؟ اصل میں یذبب بروزن یفعل تھا۔ کلمہ میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئے اور پہلے کا ماقبل ساکن غیر مدہ غیر یا تصغیر تھا، تو یمد یفر کے قاعدے سے پہلے حرف کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دی اور اس کو دوسرے میں ادغام کیا تو یذب بروزن یفعل ہو گیا۔ تیسرا صیغہ ہے ذب۔ صیغہ واحد مذکر حاضر، امر حاضر معلوم، ثلاثی مجرد، باب نصارہ مضاعف ثلاثی۔ اس کو تذب واحد مذکر حاضر فعل مضارع معلوم سے بناتے ہیں۔ حرف مضارعت یعنی مضارع کی جو علامتیں ہیں ان کو حذف کیا تو ذب ہو گیا۔ اب اس کے آخر کو لم یفر، لم یفری، لم یفرر کے قاعدے سے، یعنی لم یمدہ کا جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، چار طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ ذب، ذبی، ذب، اذبب۔ یہ وہ صیغہ ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کا ماقبل اگر پیش ہو یعنی ضمہ ہو تو ہم اس کو چار طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا صیغہ ہے ذابٌ۔ صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، ثلاثی مجرد، باب نصارہ مضاعف ثلاثی۔ اصل میں ذاببٌ بروزن فاعل تھا۔ کلمہ میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئے اور پہلے کا ماقبل مدہ تھا تو حاجہ کے قاعدے سے پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو صیغہ ذاب بروزن فاعل ہو گیا۔ اگلا صیغہ ہے مذب۔ صیغہ واحد اس میں ظرف، ثلاثی مجرد، باب نصارہ مضاعف ثلاثی۔ اصل میں مذبب بروزن مفعول تھا۔ کلمہ میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئے اور پہلے کا ماقبل ساکن غیر مدہ اور غیر یا تصغیر تھا تو یمد یفر کے قاعدے سے پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور اس کو دوسرے میں ادغام کیا تو صیغہ مذب بروزن مفعول ہو گیا۔ اگلا صیغہ ہے مذاب۔ صیغہ جمع مکسر، اس میں ظرف، ثلاثی مجرد، باب نصارہ مضاعف ثلاثی۔
اصل میں مذابیبو بروزن مفاعلو تھا۔ کلمہ میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئے اور پہلے کا ما قبل مدہ تھا تو حاجہ مویدن کے قاعدے سے پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو مذابو بروزن مفاعلو ہو گیا۔ تو یہ چند صیغے تھے اور ان کے اندر ہونے والا ادغام اور اس کی وجہ کیا تھی، کون سا قاعدہ جاری ہوا، یہ ہم نے پڑھا۔ آئیے اب اپنے دوسرے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی مضاعف سے صرف صغیر پڑھ لیتے ہیں۔ صرف صغیر باب ضرب یضرب جیسے فر یفر فرارن بھاگنا۔ مکمل گردان پڑھ دیتا ہوں۔ فر یفر فرارن فہو فار وفر یفر فرارن فذاک مفرور ما فر لم يفر لم يفر لم يفرر لم يفر لم يفر لم يفرر لا يفر لا يفر لن يفر لن يفر لا يفرن لا يفرن لا يفرن لا يفرن الأمر منه فر فر افرر لتفر لتفر لتفرر ليفر ليفر ليفرر ليفر ليفر ليفرر فرن لتفرن ليفرن ليفرن فرن لتفرن ليفرن ليفرن والنهي منه لا تفر لا تفر لا تفرر لا تفر لا تفر لا تفرر لا يفر لا يفر لا يفرر لا يفر لا يفر لا يفرر لا تفرن لا تفرن لا يفرن لا يفرن لا تفرن لا تفرن لا يفرن لا يفرن الظرف منه مفر والآلة منه مفر ومفرة ومفرار وأفعل التفضيل المذكر منه أفر والمؤنث منه فرا۔ تو یہ تھی صرف صغیر باب ضرب یضرب سے، جس کو ہم نے فر یفر فرارن کے مادے سے پڑھا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے عنوان کی طرف، یعنی کن ابواب سے مضاعف آتا ہے اور کن سے نہیں آتا۔ ابواب مضاعف، مضاعف ثلاثی، ابواب ثلاثی مجرد۔ سب سے پہلے ثلاثی مجرد کے ابواب لکھے گئے ہیں۔ پہلا باب ہے نصر ینصر جیسے ضب یضب ضبن دور کرنا۔ دوسرا باب ہے ضرب یضرب جیسے فر یفر فرارن بھاگنا۔ اور تیسرا باب ہے سمع یسمع جیسے مس یمس مسن چھونا۔ فائدہ: مضاعف ثلاثی صرف اصول ابواب سے استعمال ہوتا ہے، البتہ چند مثالیں کروما سے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی ان تین ابواب سے ہی مضاعف ثلاثی آ سکتا ہے اور کبھی کبھی کروما سے بھی آ جاتا ہے۔ بقیہ ابواب یعنی فتح اور حاسبہ سے مضاعف بالکل نہیں آتا۔ ابواب ثلاثی مزید فی باب افعال، ثلاثی مزید فی سے بھی درج ذیل ابواب ہی آ سکتے ہیں، یعنی باب افعال جیسے امد یمد امدادا مدد کرنا، باب تفعیل جیسے جدد یجدد تجدیدا نیا کرنا، باب مفاعلہ جیسے حاج یحاج محاجتا باہم حجت پکڑنا، باب تفاعل جیسے تسلل یتسلل تسللا کھسکنا، باب تفاعل جیسے تضاد یتضاد تضادا باہم مخالف ہونا، باب افتعال جیسے اضطر یضطر اضطرارا بے قرار ہونا، باب استفعال جیسے استقر یستقر استقرارا، اور باب انفعال جیسے انسد ینسد انسدادا۔ تو یہ تھے ثلاثی مزید فی کے ابواب جن سے مضاعف آتا ہے۔ تو تمام ابواب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ 3 ابواب ثلاثی مجرد کے ہیں
اور 8 ابواب ثلاثی مزید فی کے ہیں۔ آپ ان تمام ابواب سے مضاعف کی گردانوں کو اچھے طریقے سے دہرا لیں، یہی آج کی ہماری مشق ہے، اور اسی سے مضاعف کے قواعد بھی آپ کو یاد رہیں گے اور مضاعف کی گردانیں بھی یاد ہو جائیں گی۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔